بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا ثناء اللہ صاحب، میری بہن سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، منیبہ اقبال صاحبہ، شاہد حسین بھٹی صاحب، اون جہانگیر صاحب، شیخ گلزار صاحب، انتصار بھٹی صاحب، معزز پارلیمنٹیرینز اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی مہمانان خصوصی جو ہیں میرے کسان بھائی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کسان کارڈ کی لانچ پہ، اس کے آغاز پہ آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور میں جو ہمارے زراعت کے وزیر ہیں عاشق حسین کرمانی صاحب اور جو سیکریٹری ہیں ساہو صاحب، میں آپ دونوں کو دل کی گہرائیوں سے شاباش بھی دیتی ہوں. اور میں آنیسٹلی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہت سارے ایسے شعبے ہیں، پروجیکٹس ہیں جن پہ مجھے منسٹر سے زیادہ میں محنت کرتی ہوں، لیکن آنیسٹلی جو عاشق ہیں اور جو ساہو صاحب ہیں یہ میرے سے آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں اپنے کسان بھائیوں کی جو ان کا کام ہے، ان کی زراعت ہے، ان کی زندگیاں ہیں، اس میں بہتری لانے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ساہو صاحب نے یا عاشق کرمانی نے مجھ سے کبھی مانگا ہے وقت ایگریکلچر کے اوپر، جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں، انیشیٹیوز ہیں زراعت کے، ان کے اوپر، تو میں بلا تاخیر سب کچھ چھوڑ کے پہلے ان کو وقت دیتی ہوں تاکہ کسان سفر نہ کرے. اور مجھے آج نواز شریف صاحب کی بھی بہت یاد آ رہی ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. کسان کارڈ اور کسانوں کے لیے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں. اور یہ جو کسان کارڈ ہے، اس کی لانچ جو ہے وہ پہلے نواز شریف صاحب نے کرنی تھی، پھر ان کو باہر جانا پڑا کسی ضروری کام سے، تو اب ان کے ریپرزنٹیشن میں کر رہی ہوں. لیکن یہ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ بہت خوش ہیں اس بات سے. ہر وقت مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے کسانوں نے اپلائی کیا، ٹریکٹر کے لیے کتنوں نے اپلائی کیا، کیا کیا اپلیکیشنز آئی ہیں، ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بینک آف پنجاب، پریزیڈنٹ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور PITB فیصل، آپ سب کا بھی شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ. IG صاحب آپ کا بھی شکریہ. جب میں نے اس بار گندم نہیں خریدی تو مجھے اپنے اور غیروں کی طرف سے بلا تفریق بہت تنقید سننے کو ملی، لیکن جہاں مجھے عوام کے لیے جو روٹی ہے وہ 30 روپے تک جا رہی تھی، آٹا جو ہے وہ اب میں کیا بتاؤں اس کی قیمت کہاں جا رہی تھی فی کلو، تو مجھے جہاں پر عوام کی روٹی کا خیال کرنا ہے، 14 کروڑ عوام پنجاب میں بستے ہیں، ان کی روٹی کا خیال کرنا ہے، ساتھ ساتھ مجھے کسان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور مجھے یہ ایسے فیصلے کرنے ہیں، ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ میرے کسان بھائیوں کو نقصان نہ ہو. اور یہ جو کسان کارڈ ہے یہ اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی ہے. آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی بلیک میلر نہیں ہے. ابھی میں نے جتنے کسان بھائیوں کو کارڈ دیے ہیں، یہ میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، کارڈ ساتھ رکھے، میں نے ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا کہ اس کسان کارڈ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سب کا جو جواب مشترکہ تھا وہ کہتے ہیں آڑتی سے جان چھوٹ جائے گی.
بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہی میرا مقصد تھا کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے. اور یہ بھی ایک نہایت فلاڈ کانسیپٹ ہے, غلط کانسیپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے. حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی, کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے جو مہنگے داموں حکومت کو فروخت کرتا ہے. آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے کبھی کسان سے گندم نہیں خریدی. کسان کو تو اونے پونے داموں آڑتی کے ہاتھوں وہ بیچ دیتا ہے کہ چلو اس کی اکٹھی فصل جو ہے وہ بک جائے گی اور اس کو اگلی فصل کے لیے قرضہ مل جائے گا. اور جو آڑتی ہے یا جس کو مڈل مین کہتے ہیں وہ اس کی محنت کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے جو ہے وہ حکومت کو بیچ دیتا ہے. اور جس طرح باردانہ بکتا ہے یہاں پر, ایک ایک بیگ پہ 500 روپے کا جو ہے وہ بیگ بکتا ہے, غریب آدمی اتنے پیسے نہیں دے سکتا. یہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اور نام کسان کا استعمال کرتے ہیں. پہلی مرتبہ میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی مرتبہ حکومت ڈائریکٹ کسان تک پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے, اور 450-500 ارب سے ہم نے کسان پیکج لانچ کیا ہے. اس کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل آپ کو بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل. ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کو بیج کے لیے, آپ کو پیسٹیسائڈ کے لیے, آپ کو کھاد کے لیے جس کو فرٹیلائزر کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنا ریکوائرڈ ہے اور کتنا آپ آڑتی سے قرض لیتے تھے اور سود سمیت اس کو واپس کرتے تھے. یہاں آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ملے گا اور 1 پیسہ آپ کو سود کا نہیں دینا. سود ہم نے اٹھا لیا آپ کا, اور آپ 1.5 لاکھ روپیہ لیں گے اور 1.5 لاکھ روپیہ واپس کریں گے. 1000 بھی آپ کو سود میں نہیں دینا. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی, اور جس پہ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ گندم نہیں خریدی تو کسان ناراض ہو گیا. تو کسان اگر ناراض ہو گیا ہے تو یہ جو کسان کارڈ کے لیے 12 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز مجھے موصول ہوئی ہیں. ہم نے ٹریکٹر اسکیم لانچ کی, 15 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی. تو میرا پہلے جو ہم نے بجٹ رکھا تھا وہ 5 لاکھ کسان کارڈز کا رکھا تھا. اب آپ کا جو اپلیکیشن ہے, جو آپ نے اعتماد کا اظہار پنجاب حکومت پہ, نواز شریف کی حکومت پہ اور مریم نواز پہ کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے 5 لاکھ سے بڑھا کر میں نے جو کسان کارڈز ہیں ان کی تعداد 7.5 لاکھ کر دی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی درخواستیں نہیں دینی, کوئی لمبا چوڑا اس کا پروسیس نہیں ہے. 8070-807 پہ آپ نے SMS کرنی ہے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی کام ہمارا. کہیں آپ نے حاضر نہیں ہونا, کہیں آپ نے لائن میں نہیں لگنا, کہیں آپ نے رشوت نہیں دینی, کہیں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. صرف آپ نے اپنا جو SMS کرنا ہے, اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی ہم اپنے چیکس رن کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ آپ کا جو کسان کارڈ ہے وہ ڈلیور کریں گے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب کسان کارڈز جو ہیں وہ ہم ڈلیور کر چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی, اور 3 ان پٹس کے لیے, 3 چیزوں کے لیے وہ کسان کارڈ آپ کو دیا گیا ہے, جس میں بیج ہے, جس میں کیڑے مار دوائیاں ہیں جن کو پیسٹیسائڈز کہتے ہیں. میں بھی پوری کسان بن گئی ہوں اب, اور جس میں کھاد ہے. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ یہ جو ہم نے آڑتیوں سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کیا, اس کی وجہ سے ابھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ فرما رہی تھی, حالانکہ وہ حافظ آباد سے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے زراعت کے شعبے کو جانتی ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بہت ادب سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ تینوں چیزوں کی,
چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, وہ DAP کی بوری ہو 50 کلو کی, یا وہ بیج ہو, سب کی کاسٹ نیچے آئی ہے. اور اس سے کسان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا. یوریا کی جو 50 کلو کی بوری ہے وہ پہلے 6000 تھی, اس وقت 4400 پہ. DAP کی بوری جو ہے وہ پہلے 13000 کی تھی, اس وقت 11900 روپے کی ہے. اسی طرح جو بیج ہے گندم کا وہ بھی سستا ہوا ہے. اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے, جو کارڈز آپ کو مل چکے ہیں, آپ جانتے ہو کہ چند دنوں میں کسان کارڈ ایکٹیویٹ ہوا, چند دنوں میں کسانوں نے اس کسان کارڈ کے ذریعے 6 ارب روپے کی خریداری کر بھی لی. اور مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ فوڈ باسکٹ ہے, سب سے بڑی جو پنجاب کی فصل ہے وہ گندم ہے, اور گندم پورے پاکستان کھاتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ نے گندم نہیں خریدی تو اب کسان جو ہے وہ گندم اگانا چھوڑ دے. تو رانا صاحب سمیت میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ کارڈ یوز کیا ہے, زیادہ تر نے گندم کا بیج خریدا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ گندم اگانا چاہتے ہیں, اور یہ آپ گندم اگائیں, بغیر کسی خوف کے اگائیں, کسی ڈر کے بغیر اگائیں. آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. اور جو 1 سے 12.5 ایکڑ تک کے کسان تھے ان کو کسان کارڈ ملا ہے. جو 12.5 سے 25 ایکڑ پہ گندم اگائے گا ان کو ہم 1000 میں نے لیزر لیولرز جن کی قیمت 7 سے 10 لاکھ کے قریب ہے, ان کو 100% فری آف کاسٹ انعام کے طور پہ ہم لیزر لیولرز دیں گے انشاءاللہ. اور جو کسان 25 ایکڑ اور اس سے اوپر 25, 30, 40, 50, 60 جو اتنے ایکڑ پہ گندم اگائے گا اس کو 1000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ فری ان کسانوں کو ملیں گے. 35 سے 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے, 3 سے 4 ملین کا ٹریکٹر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1000 ٹریکٹر میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیے ہیں جو بالکل فری بڑے کسانوں کو ملیں گے جن کی رقبہ زیادہ ہے. اور امید افزا بات یہ ہے, خوشی کی بات یہ ہے کہ کسان کارڈ کے لیے جن 12 لاکھ کسانوں نے اپلائی کیا ہے اس میں سے جو ایوریج ہے زمین کی رقبے کی وہ 4 ایکڑ ہے. تو یہ وہ کسان ہیں جن کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے, حکومت کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے, بلا سود قرضے کی ضرورت ہے, مشینوں کی ضرورت ہے. اور اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک نئے کسانوں کی بھی ہے جو نئے اس کاروبار سے یا اس شعبے سے منسلک ہوئے ہیں, ان کی بھی ہے. تو میرے لیے تو یہ بہت حوصلہ افزا اور خوشائند بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اب جو رجحان ہے وہ زراعت کی طرف ہے, گندم کی طرف ہے. تو بڑی میرے لیے آنیسٹلی یہ انکریجنگ بات ہے. اور کسان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک ہم اسکیم ان کے لیے لا رہے ہیں. دوسری بڑی اسکیم ایک گرین ٹریکٹر اسکیم ہے جس کا آغاز بھی ابھی ہونے والا ہے. پہلی بیلٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی, آنے والے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی پہلی بیلٹنگ ہوگی. اور مجھے 15 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں. 30 سے 40 لاکھ کا وہ ٹریکٹر ہے جس کے اندر ہر ٹریکٹر پہ 10 لاکھ کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت پنجاب دے گی. اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ 16 لاکھ 15 لاکھ اپلیکیشنز مجھے ٹریکٹر کے لیے آ جائیں گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا ہم آپ کو دیں گے ٹریکٹرز, تاکہ آپ اپنا جو کام ہے وہ سکون سے اچھے طریقے سے کر لیں. اس کے علاوہ میں کسانوں کو اور بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ 35-40 ارب روپے سے ہم ایک ایسا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم ایک
یونٹ ایسا بنانے لگے ہیں جس میں کسان کے لیے کرائے کے لیے مشینری، کرائے پہ مشینری اویلیبل ہوگی. جو بھی اس کو زراعت کے لیے اس کو ضرورت ہے جس مشینری کی وہ اس کو اویلیبل ہوگی، اور کاسٹ بیسس پہ 1% بھی اس سے پروفٹ ہم نہیں لیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے، لیزر لینڈ لیولر کی ضرورت ہے، کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو وہ کرائے پہ جب وہ لیتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو اماؤنٹ ہے وہ پروفٹ میں، سود میں چلا جاتا ہے. تو اب آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہر تحصیل کے اندر مشینری اویلیبل ہوگی، جو آپ کو اس کے اوپر زیادہ منافع جو ہے وہ ہم نہیں کمائیں گے. آپ کو کاسٹ بیسس کے اوپر ہم وہ مشینری پرووائڈ کریں گے تاکہ کم عرصے کے اندر آپ کی محنت بھی کم لگے اور آپ کی پیداوار زیادہ ہو، آپ کی ییلڈ زیادہ اچھی ہوں اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوکے میں نہ کٹے. اور اس سے بھی بڑی ایک اور منصوبہ ہم جلدی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو میرے کسان بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ان کو تکلیف دے جاتی ہے، ان کے منافع میں کمی کا باعث بنتی ہے. وہ ان کے بجلی کے بل ہیں، جو ڈیزل پہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے، اس سے ان کے منافع میں کمی آتی ہے. تو جب آپ کو ہم سولرائز کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 7,500 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 7,000 کو ہم پہلے مرحلے میں سولرائز کریں گے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے مہنگے مہنگے بلوں سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ کو منافع زیادہ ہو. اور اسی طرح ہم نے تقریباً 993 بچوں کو، ایگریکلچر انٹرنز کو، جو ایگریکلچر یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل تھے، جو ایگریکلچر سے پڑھے ہوئے تھے یونیورسٹیز سے، ان کو ہم نے امپلائی کیا، انٹرنشپ دی. 60,000 روپے پہ ان کو مہینہ ہم نے رکھا اور وہ خود ہمارے کسان بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کو مدد کر رہے ہیں. ان کو جو بھی گائیڈنس، جو مدد، جو بھی ان کو انفارمیشن درکار ہے وہ ان کے پاس پہنچ کر ان کو فراہم کر رہے ہیں. اس پہ بھی میں نے ایک بہت نظر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح صرف میں یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کے عوام کے لیے روٹی سستی ہو. بائی دا وے پنجاب ایک واحد پروونس ہے جس میں روٹی اب 12 روپے کی مل رہی ہے اور آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا تھیلا 700 سم تھنگ کا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے. جب 30-40 روپے سے اوپر جاتا ہے اسی وقت میں ان کو پکڑ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کیوں آٹا اوپر گیا. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے استعمال کی سبزیاں ہیں، جو غریب لوگ اپنے کچن میں اپنے بچوں کے لیے پکاتے ہیں جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، جیسے آلو، پیاز، ٹماٹر اور چند اور سبزیاں. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم ایک پروگرام میں جب اس کا پتہ کیا کہ سبزیاں کیوں مہنگی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی بلوچستان سے آ رہی ہے، کوئی سندھ سے آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے، دیر سویر کی وجہ سے شارٹیج ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے ایگریکلچر منسٹر اور سیکریٹری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر شہر کے اندر جہاں جہاں فیزیبل ہو سکے یہ چند سبزیاں جو ہیں وہ اگائیں تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کاسٹ سے جو ہے جو مہنگائی ہو جاتی ہے وہ ان کو نہ ہو، جو سپلائی کی شارٹیج ہے اس وقت سے اس کی وجہ سے جو قیمتیں اوپر جاتی ہیں وہ نہ ہو. تو ہم اب 3 ارب روپے کا پیکج لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ہر شہر میں ہم جو ہے وہ یہ ٹماٹر، آلو، پیاز اور دیگر سبزیاں جس سے غریب کا کچن چلتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، وہ ہم ہر جگہ کاشت کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے کسان کو بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، میری توقعات سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ کئی دفعہ جعلی ادویات، جعلی کھاد ملتی ہے، تو ہم نے تقریباً 2200 آؤٹ لیٹس پورے پنجاب کے اندر جہاں پہ آپ کسان کارڈ استعمال کریں گے، یہ آپ کا کسان کارڈ ہے، اس کو آپ نے صرف جا کے مشین میں سوائپ کرنا ہے اور یہ جہاں آپ کو معیاری
बीज, मेयारी खाद और मेयारी पेस्टिसाइड आपको मिलेगी। वो 2200 के करीब हमने पूरे पंजाब में ईयर मार्क किए थे आउटलेट्स। वो आपकी डिमांड पे हमें बढ़ाना पड़ा और हमने उसको कल 3000 किया है, क्योंकि बहुत रश है किसानों का माशाल्लाह। और एक बात मैं और करना चाहती हूँ, बहुत लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 का किसान ये हो गया, किसान वो हो गया। अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में कि क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है। जो ज़मीन के नीचे थी तहरीके इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए तो 55,000 पे थी स्टॉक मार्केट, आज कितने पे है? 91,000 पे। क्यों? कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों नीचे आ रही है और तेज़ी के साथ आ रही है? महंगाई एक दफ़ा ऊपर आ चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। और जो गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, गैर दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो ये कोई नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। अगर किसान के लिए 450-500 बिलियन का पैकेज आया है जो वाकई किसान की मदद के लिए है, तो ये क्यों हुआ है? खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। गरीब आवाम का पेट भरता है दिन रात एक करने से, खिदमत करने से। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ वो खौफ है और वो अपने अवाम के लिए कुछ कर जाने का जज्बा है और इसको अमानत समझने का जज्बा है, जिसकी वजह से आज अल्लाह के फजलो करम से ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ बेहतर हो रही है पाकिस्तान की। वरना चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। कब सुनी थी आपने लास्ट ये खुशखबरियाँ? तो ये एक गौर करने का भी एक मौका है, अपने अंदर हमारे झांकने का भी एक मौका है। सियासत से लोगों के पेट नहीं भरते, गालम गलोच से लोगों के पेट